बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 25ویں سحری ہے اور باخدا نہیں پتہ چلتا وقت کا، وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے، اور جب بھی رمضان آتے ہیں، اعتکاف کی بات ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں آپ کے بھی دماغ میں آتی ہیں، میرے بھی دماغ میں آتی ہیں، اور ہمارا پیارا مذہب اسلام کہیں بھی خانقاہیت کا درس نہیں دیتا ہے، کہیں بھی ایسا نہیں کہا گیا کہ صرف دین کی طرف لگ جاؤ، ساتھ میں دنیا کا بھی ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا۔ اسی لیے الحمدللہ جب بھی بات ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جس میں باقاعدہ طور پہ کہ کس طرح سے آپ نے اپنے رشتوں کو نبھانا ہے، کس طرح سے آپ نے بزنس کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے پبلک سے لین دین کرنی ہے یا ان کے لیے کام کرنا ہے، وہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ لیکن اس مہینے کے آخری یہ جو چند ایام ہوتے ہیں جنہیں ہم آخری عشرہ کہتے ہیں، اس میں بہت سارے مرد اور خواتین جو ہیں وہ خاص طور سے پوری دنیا سے پردہ کر کے ایک خاص فوکس کر کے اپنے آپ کو بالکل عبادت کی طرف لے جاتے ہیں، اور الحمدللہ لوگ جو ہے
وہ باقاعدہ اعتکاف کا اہتمام بھی کرتے ہیں مساجد میں، اور اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے ہیں، پروردگار سے دعائیں مانگتے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے، کرنا بھی چاہیے۔ ہمیں بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ ہمارے لیے بھی لوگ وہاں پہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور گھر والوں کے لیے بھی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ رمضان میں جب وہ پورا فوکس کر رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکے، پروردگار کا کرم حاصل کر سکے اس مہینے میں، تو وہ 10 دن پوری کوشش کرتا ہے۔ سو وہیں پہ جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں اس حساب سے، تو وہاں پہ بہت ساری چیزیں اور بھی آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے آج جو موضوع رکھا گیا وہ بدگمانی کے اوپر ہے، اور بدگمانی انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہے یہ کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ کسی سے بدگمان ہوتے ہیں اور وہ بدگمانی آپ کو اتنا دور لے جاتی ہے اس حسد میں، اس تجسس میں، کہ آپ ایمان سے بھی دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ بہت ایسی چیزوں میں مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ زندگی میں ہر پہلو میں آپ ہر وقت دوسرے انسان کی کھوج میں لگے رہتے ہیں، اس کے بارے میں برائیاں کرتے رہتے ہیں، یا جو چیز اس کی حقیقت میں موجود نہیں ہے اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے آپ ہر وقت کسی نہ کسی تجسس میں لگے رہتے ہیں۔ اور تجسس کے حوالے سے جہاں پہ پازیٹیولی کہا گیا کہ ہونا چاہیے، وہیں پہ منع بھی کیا گیا۔ یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، اور گمان کرنا کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے کہ یہ گمان ہونا چاہیے آپ کو، لیکن وہیں پہ جب بدگمانی کی بات آتی ہے تو اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے ہمارے اسلام میں، اور ہمارے علماء کرام یہاں پہ موجود۔ تو بدگمانی کے حوالے سے مفتی حنیف قریشی صاحب یہاں پہ موجود ہیں، اور مجھے آج بھی خوشی ہے کہ مفتی فضل سبحان بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ امین شہیدی صاحب ہیں اور مفتی نوید عباسی صاحب ہیں، آپ سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا من الظن اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم او کما قال صدق اللہ العظیم۔ ذہن میں، دل میں کسی شخص کے بارے میں یا اس کی بابت میں برائی کا خیال آ کے یقین کی طرف آ جائے تو اسے بدگمانی کہتے ہیں۔ اسلام میں یہ جو بدگمانی ہے اس کی بہت ساری ممانعت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ گمانوں سے ہی منع کیا ہے، کہ خود اندازے لگانے سے منع کیا ہے۔ اس حوالے سے جب ہم مفسرین کرام کی ہم تحریرات یا ہم علماء کی باتیں پڑھتے ہیں تو ہمیں اس بدگمانی کی چند جو ہے نا وہ قسمیں نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے، اس گمان کی ہمیں کئی قسمیں نظر آتی ہیں۔ پہلی قسم ہے گمان کی گمان واجب، دوسری قسم ہے گمان کی گمان حرام، اور تیسری قسم ہے گمان کی گمان مستحب، اور چوتھی قسم ہے گمان کی گمان مباح۔ گمان واجب یہ ہے کہ کوئی بھی جو شخص ہے، کوئی بھی جو بندہ مومن ہے، وہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ نیک گمان رکھے، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے مہربان ہمدرد جانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے بہتری کا خواہاں ہے، اللہ مجھ پر کرم کرے گا، اللہ میرے ساتھ احسان کرے گا۔ اگر کوئی تکلیف اسے آتی ہے تو یہی کہ اس میں بھی میرا بھلا ہے۔ اگر اس کا کوئی عزیز رشتہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ لے لیتے ہیں، وہ یہ سمجھے کہ بھئی اللہ نے اس میں بھی میرے لیے بہتری رکھی ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے اور شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں اپنے بندے خاص اپنے بندے کے لیے ایک اچھائی اور بھلائی کا پہلو اس نے ضرور رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کی ذات کے ساتھ اچھا گمان رکھنا یہ ہر مسلمان مومن شخص کے لیے واجب ہے۔ دوسرا ہے بدگمانی حرام، یعنی گمان کی دوسری قسم ہے گمان حرام۔ تو گمان حرام یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ یا اللہ کے جو نیک بندے ہیں، مومنین ہیں، ان کے ساتھ بدگمانی رکھی جائے، ان کے بارے میں برا سوچا جائے، یعنی دل میں ان کے برا ہونے کا یقین کیا جائے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ بدگمانی کیا ہے؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ حرام ہے
کہ اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس مجھے پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ مجھ پہ سختی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں اچھا ہی نہیں لگتا. اس قسم کے جو گمان ہیں یہ حرام ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومنین سے نیک گمان رکھو، کیونکہ جس نے کسی مومن شخص سے بدگمانی کی گویا اس نے خدا کی ذات سے بدگمانی کی. تو اب یہ چونکہ اہل ایمان کے ساتھ بدگمانی کو اللہ کی ذات کے ساتھ بدگمانی قرار دیا گیا تو ظاہر ہے یہ بھی کیا ہے، حرام ہے. اور اسی کو یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ بہت سارے گمان ایسے ہیں جو گناہ ہیں، تو وہ جو بہت سارے گناہ جو گناہ ہیں ان میں ایک یہ جو بدگمانی ہے کسی بھی مومن شخص کے لیے. اور اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی آدمی اگر آ رہا ہے، وہ مثال کے طور پر ہم یہ ابھی رمضان شریف ہے، ایک اچھی بلی شکل و صورت والا باشرہ انسان ہے، تو وہ ہمارے سامنے کسی جگہ بیٹھ کر کوئی کھا رہا ہے تو اوہ روزہ کھا رہا ہے، روزہ کھا رہا ہے. اب ایسا کیوں نہیں ہے کہ بندہ اس کے بارے میں یہ سمجھے، یہ گمان کرے کہ یار ویسے تو یہ روزہ رکھتا ہے، شاید یہ اس کے پاس عذر شرعی موجود ہے کہ جو اس وقت یہ جو نا الگ بیٹھ کے کھا رہا ہے، الگ بیٹھ کے تخلیے میں کھا رہا ہے، یہ لفظ میرا ذہن میں رہے، تخلیے میں کھا رہا ہے، یہ وہ اچھا گمان رکھے. اسی طریقے سے اور ہزاروں چیزیں ہم اس کو ایز اے تمثیل پیش کر سکتے ہیں کہ جس میں ایک بات کی دو جہتیں ہوں، تو اللہ اور اس کا رسول ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ ہم اس کو پازیٹیو سائڈ پر لے کر جائیں، اس کو نیگیٹیولی ہم لے کر نہ جائیں. ہم اگر اس کی طرف دو جہتیں ہیں تو ان میں سے ہم اس کی اچھی جہت لے کر آئیں. تو یہ بدگمانی تھی جو مسلمانوں کے ساتھ، یہ حرام ہے. ایک گمان ہے جس کو کہتے ہیں گمان مستحب. تو گمان مستحب یہ ہے کہ آپ کسی عامت، ایک تو ہے نا اہل ایمان، ایک ہے عامت الناس، ہر انسان کے لیے، ہر انسان کے لیے آپ یہ اچھائی کی بابت سوچیں کہ یار یہ جو ہے نا جو کام کر رہا ہے یہ ٹھیک ہے. اور ایک گمان ہے گمان جائز. گمان جائز یہ ہے کہ آپ فاسق مولن کے لیے یا کسی بد عقیدہ کے لیے آپ اپنی رائے یہ قائم کرتے ہیں. مثلا ایک فاسق مولن ہے، وہ ایک ہاتھ میں جناب شراب پی ہوئی ہے، یہ چرس کے سوٹے لگا رہے اور ہے بھی رمضان میں، تو یہاں ہم اس کو کس گمان کے اوپر محمول کریں؟ جی بڑی تفصیلاً آپ نے بات سنی. ایک پہلو بدگمانی کا ہمارے سامنے آیا، اور اس بدگمانی کے ساتھ کچھ چیزیں جب جڑنی شروع ہوتی ہیں تو اس میں وہ ججمنٹس بھی ہیں جو ہم پاس کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اس وقت چونکہ بریک ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، اس کے بعد پھر یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. جی ہاں، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. امین شہیدی صاحب سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا، اور چونکہ بریک آ گئی تو ہم بریک میں رک گئے. کبھی کبھار ہوتا ہے انسان کچھ کہنا نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن کبھی کبھی ذہن میں کچھ لفظ جو ہیں وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور اس میں پھر کبھی کوئی ایک ایسی بات نکل جاتی ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ جج کرنا میرے خیال سے تھوڑی سی غلط بات ہو جاتی ہے. اور بغیر کسی کو جانے، بغیر کسی کو پہچانے ہم بہت بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں، جسے ہمارے معاشرے میں ایک نیا نام دیا گیا ہے جسے ہم کہتے ہیں گوسپنگ. تو یہ جو گوسپنگ ہے یہ کیا ہے؟ امین شہیدی صاحب سے جانتے ہیں اس بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر ناصر و معین. اصل میں یہ جو لفظ اور اصطلاح ہے گمان، ظن، اس کا تعلق باہر کی دنیا کی نسبت انسان کے اندر کی دنیا سے زیادہ ہے. سبحان اللہ. جب اسی ظن، جس کو عربی میں ظن کہتے ہیں یا اردو میں گمان کہتے ہیں، اس کے ساتھ بد اور خوش کا اضافہ ہوتا ہے تو تب پتہ چلتا ہے کہ انسان اندر سے کس طرح کے نیچر کا اور کس طرح کی تربیت کا حامل ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کے سامنے ایک برتن رکھا جائے، صاف شفاف گلاس ہو، اس میں آدھا پانی ہو اور آدھا خالی ہو. اب دیکھنے والا جب اس پانی کے گلاس کو دیکھتا ہے تو یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ خالی حصے کو دیکھے یا پانی والے حصے کو دیکھے. یہ نفس کی اندر کی کیفیت ہے.
اس کیفیت کا تعلق انسان کی تربیت سے ہے، اس کی انوائرمنٹ سے ہے، اس کے بچپن سے لے کر شعور تک کی زندگی کے دوران اس کو جن مراحل سے گزارا گیا ہے ان مراحل سے ہے۔ اس لیے اگر آپ اس کو صرف گمان کے حوالے سے دیکھیں تو اس کا تعلق دل سے نہیں ہے، اس کا تعلق ذہن سے ہے، چونکہ اس کے 3 مراحل ہیں۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی خیال آتا ہے تو وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اس خیال پر اپنے اندر کے جذبات کو منطبق کر کے اس میں اضافہ کرنا یہ آپ کے اختیار میں ہے، اور اس کا تعلق آپ کے دل سے ہے۔ بے شک۔ لہٰذا اب اگر پہلی دفعہ کسی کو دیکھنے کے بعد آپ کو اگر اچھی فیلنگز ہوتی ہیں تو یہ ایک الگ کیفیت ہے، بری فیلنگز ہوتی ہیں تو یہ ایک الگ کیفیت ہے۔ اسلام نے یہاں پر آپ کی ذمہ داری کا تعین کیا ہے کہ خیال کے آنے کا اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آنے کے بعد اس پر اپنے جذبات کو منطبق کرنے کا اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن یہ ملنے کے بعد آپ بات کر رہے ہیں، جسے ہم عام لفظوں میں کہتے ہیں کہ آپ جب کسی سے ملتے ہیں تو ایک ہر انسان کا اللہ تعالیٰ نے ایک اورا کریٹ کیا ہوا ہے، سو وہ جب آپ ملتے ہیں تو ایک آپ کو کسی سے مل کے بہت اچھی وائبز آتی ہیں۔ بالکل ایسا ہے، اور کبھی کبھی آپ تھوڑے سے ٹھٹک جاتے ہیں کہ بالکل ایسا ہے۔ اچھا، اب یہیں پر سوال یہیں پر ہے نا اس میں کہ ہاں جی، وہ جو آپ کو وہاں سے لہریں ملتی ہیں، ویوز ملتی ہیں، اس کا جو نتیجہ آپ کے اندر ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ اسلام آپ کو نیگیٹو راہ کی طرف چلنے سے روکتا ہے، پازیٹیو راہ پر چلنے کی ترغیب دلاتا ہے۔ اس لیے کہتا ہے کہ ویوز چاہے نیگیٹو ہو یا پازیٹیو، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے پازیٹیو کو پکڑنا ہے، نیگیٹو کو روکنا ہے۔ بالکل۔ یہ جو پازیٹیو کو آپ نے پکڑنا ہے وہ کیسے ہوگا؟ وہ آپ کے اندر دل کی کیفیات اس کا ظرف ہیں، وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ آپ اس کے ذریعے سے اپنے دل میں اس کے لیے نیگیٹیوٹی محسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر کرتے ہیں تو روکیں۔ ایک چیز بڑی پیاری لگتی ہے ہم لوگوں میں، ہم یا تو ہاتھ ملاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہم گلے ملتے ہیں، بغل گیر ہوتے ہیں، بغل گیر ہوتے ہیں، جیسے ہم اس میں جو انرجی ایکسچینج ہے اس سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ بالکل ایسا ہے، وہ اللہ کی طرف سے وہ جو ایک انرجی ٹرانسفر ہے جی میں اسی طرف آ رہا تھا۔ جی بالکل، دیکھیں یہ انسان ہر انسان سے متعلق ہے، یہ کسی خاص انسان سے نہیں۔ جی جی بالکل۔ اسلام نے آ کے اس کو مینج کیا ہے، باقی ادیان نے مینج نہیں کیا۔ جی اسلام نے آ کے چونکہ مینج کیا، اس لیے کہا کہ جب کوئی باہر سے آئے آپ کو پہلا جو تأثر اس کا ملتا ہے، اس تأثر کو اگر نیگیٹو ہے تو ختم کرنے کے لیے، پازیٹیو ہے تو اس کو بڑھانے کے لیے سب سے پہلا کلمہ کیا کہو، جملہ کیا کہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سبحان اللہ، تم پر اللہ کی رحمت ہو، سلامتی ہو۔ یعنی آپ نے پازیٹیو جواب دیا ہے ان نیگیٹو لہروں کے مقابلے میں۔ واہ، پہلا کام یہ ہے۔ اس کے بعد آپ کا ہاتھ ملانا ہے، اس کے بعد آپ کا سینہ ملانا ہے۔ یہ آپ کے اندر پیدا ہونے والی اس نیگیٹو کے خاتمے کا باعث ہے۔ یعنی اسلام کا یہ تربیتی نظام ہے، انسان کے اندر کی کیفیات ہیں یہ، اس لیے اس کا تعلق انسان کی زبان سے نہیں ہے، اندر کی کیفیات سے ہے۔ اب یہ جو کیفیت پیدا ہوئی، اب اس کے بعد اگلا مرحلہ آپ کے دل میں پیدا ہونے والے جذبات کا ہے۔ پہلا ہے ذہن میں، اس کے بعد جذبات۔ اب یہاں پر اسلام کہتا ہے کہ اپنے آپ کو بدگمانی سے، یعنی برے تاثر سے روکو، بالکل برے تاثر سے، اور اس برے تاثر کی جگہ اچھے تاثر کی طرف جاؤ۔ چونکہ ہو سکتا ہے تمہیں جو پہلا تاثر ملا وہ درست ہو، لیکن تمہیں چاہیے کہ اس درست تاثر کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرو، تاکہ تمہاری تربیت جو ہے نیگیٹیوٹی میں نہ ہو۔ بالکل، یہ جو آپ سلام وسوسے کی طرف نہ جائیں۔ جی جی، یہ جو آپ سلام کرتے ہیں، سلام پازیٹیو آپ کا جواب ہے، نیگیٹو کے مقابلے میں آپ کا پازیٹیو جواب ہے۔ اس لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ مومن انسان وہ ہے جب لغو اور بیہودہ چیزوں کے سامنے سے گزرتا ہے یا ان کا مشاہدہ کرتا ہے تو کرامت کے ساتھ، بڑے پن کے ساتھ ایسے گزر جاتا ہے جیسے اس نے اس کو محسوس کیا ہی نہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ اور اسی طرح سے جب کوئی جاہل، کوئی نادان،
کوئی ایسا شخص جس میں اسلامی اور دینی اخلاقیات نہیں ہیں وہ اگر آپ کو مخاطب کر کے کوئی ایسی بات کرتا ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ مومن کی یہ صفت ہے کہ اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے اور اس کی بات سننے کے بعد جو آپ اس کو رسپانس دیں گے وہ اس لہجے میں نہیں ہوگا، اسلام کے لہجے میں ہوگا، اور وہ کیا ہوگا؟ سلام علیکم وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ تو یہ ہے اسلام کا وہ تربیتی نظام۔ اب اس تربیتی نظام سے جب انسان گزرتا ہے تو دوسرا مرحلہ ہوا آپ کے دل کا۔ آپ کے دل کے اندر فرض کریں کسی نے آپ کو گالی دی، آپ اسے خوش ہو نہیں سکتے، نیچرل ہے، لیکن اس جو آپ کے اندر دکھ اور درد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس درد اور دکھ کی کیفیت کو کنٹرول کرنا یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کو جب آپ کنٹرول کریں گے تو اب تیسرا مرحلہ ہے آپ کے اعضاء و جوارح، آپ کی زبان، آپ کی آنکھ، آپ کے کان، آپ کے ہاتھ پاؤں، جب آپ نے کنٹرول کیا تو یہ جو آپ کے اعضاء اور جوارح ہیں ان سے اس کا جو رد عمل سامنے آئے گا وہ نیگیٹو نہیں ہوگا، وہ پازیٹیو ہوگا۔ کیا بات ہے۔ اور دیکھیں آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہیں لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں ہاتھ ملا لو، چلو ہاتھ ملاؤ دونوں۔ کہیں ایسے کوئی بدگمانی ہو جاتی ہے، آپس میں کوئی مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں تو بڑے بزرگ جو ہیں وہ کہتے ہیں چلو گلے ملو، بات ختم کرو۔ اور آپ یقین کریں جب اس طرح کی لڑائیوں میں اگر آپ ہاتھ ملا لیں یا آپ اس طرح بغل گیر ہوں ایک دوسرے کے ساتھ تو آٹومیٹکلی آپ کے دل سے نا بہت ساری چیزیں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں کہ چلو یار اچھا یار، چلو معاف کرو یار، چلو چھوڑو، ختم کرتے ہیں اس بات کو۔ تو وہ جو بدگمانیاں ہوتی ہیں فضل صاحب وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک عجیب قدرت ہے اس کے پیچھے جو کہ آج ہمیں سائنس کہہ رہی ہے کہ جی وہ انرجی ایکسچینج ہے جس سے جو ہے وہ یہ جو ایک ریفلیکشن ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں کہ آپ کی پازیٹیو وائبز اس کے اندر جاتی ہیں، اس کی نیگیٹو وائبز ختم ہوتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں کیا خدا کی قدرت ہے۔ لیکن ہم اگر اپنے مذہب کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں تو بدگمانی کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات حنیف صاحب نے بھی کی، علامہ صاحب نے بھی بڑا ہی خوبصورت طریقے سے اس کو لا کے بیان کر دیا۔ سزا کے اوپر اگر ہم جاتے ہیں کہ لوگ جو بدگمان ہو کر لوگوں پہ ججمنٹس پاس کرتے ہیں، باقاعدہ ججمنٹ پاس کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ اخبار میں لکھیں، چاہے وہ کسی سوشل میڈیا میں لکھیں یا وہ بیٹھ کے کہیں پہ بھی جو کسی کے بارے میں ججمنٹس پاس کرتے ہیں، فضل بھائی اس کے بارے میں بہت ضروری ہے بات کرنا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن کریم کی سورہ حجرات کی یہی آیت، اس میں بہت زیادہ ہمارے لیے عبرت بھی ہے، سبق بھی ہے کہ اے ایمان والو بہت گمان کرنے سے بچو۔ جیسے مفتی صاحب نے کہا بدگمانی تو دور کی بات، زیادہ گمان کرنا، اٹکل اندازے لگانا، قیاس آرائیہ کرنا، فرضی خیالات، تصورات، تخیلات کو اپنے ذہن میں ڈیولپ کرنا، نیگیٹو پرسیپشن کو پروان چڑھانا، یہ بھی نقصان اور خطرے کی بات۔ بے شک بے شک۔ پھر دیکھیے دوسری بات یہ کہ فرمایا ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے وہ بدگمانی ہے۔ تو یہاں ایک جملہ میں کہوں گا، بدگمانی اور بد زبانی، چونکہ بدگمانی ہوتی ہے تو بد زبانی آئے گی۔ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال سے بدل دیتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ قرآن کریم میں 30ویں پارے میں سورۃ الہمزہ میں اسی کی طرف اشارہ کیا، ویل لکل ہمزہ لمزہ، ہلاکت ہے عیب جو کے لیے اور عیب گو کے لیے۔ اچھا، پہلے آدمی عیوب تلاش کرتا ہے، اس تلاش کرنے کے لیے جاسوسی کرتا ہے، اسی لیے قرآن میں ان بعض الظن اسم کے فوراً بعد کا ولا تجسسوا، کہ جاسوسی نہ کرو۔ جب تم کسی کے بارے میں گمان قائم کرو گے اور بدگمانی کرو گے تو یا تمہارے پاس دلیل اور ایویڈنس ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہوگا، میں اس میں ایک چھوٹی سی بات آپ اس کو کلیئر کر دیجیے گا، جیسے جس کا کام ہے، جس کو جاسوسی کرنی ہے یا وہ کوئی ایویڈنس ڈھونڈ رہا ہے وہ تو کر سکتا ہے نا۔
جو آفیشیل ہے. میری بات میں آپ کا جواب آ جائے جی. تو اگر اس کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے تو وہ اس ایویڈنس کے لیے جاسوسی کرے گا, ٹھیک ہے. اس کی ٹوہ میں لگ جائے گا. قرآن کریم نے اس سے روکا ہے. جہاں تک آپ کی بات ہے, ایک آدمی اگر سمجھتا ہے کہ کسی کے عمل سے اجتماعیت متاثر ہو سکتی ہے, معاشرے کو نقصان ہو سکتا ہے, ہمارے ادارے کو نقصان ہو سکتا ہے, ہمارے ملک کی سلامتی خطرے میں پڑ سکتی ہے, تو اس موقع پر تو وہ تجسس بھی کرے, ٹوہ میں بھی لگے, اور وہ تو نقصان سے بچانے کے لیے کرے گا تو اس کو اجر ملے گا, لیکن وہ ایک الگ کرائیٹیریا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو ایک بات تو یہ ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا. دیکھیں, بنیادی طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں بہت ایک اچھی بات اور مثال دی. فرمائے کہ جب آدمی بدگمانی کرتا ہے تو مصالحت اور مفاہمت کے راستے بند کر دیتا ہے. دوسرے نمبر پر کہا کہ اس کے بارے میں جو تم نے ایک بدگمانی کی, اس کی 1000 خوبیوں پر پردہ ڈل گیا. اور تیسری بات کہی کہ وہ حق کہنے سے وہ عاجز ہو جائے گا, حق کا ادراک نہیں کر پائے گا. تو اسی لیے قرآن کریم میں ایک موقع پر کیا کہا کہ فرمائے ان یتبعون الا الظن, کہ یہ لوگ جو ہر وقت خیالات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, یہ نفس کی اتباع کر رہے ہیں, خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. مفتی صاحب یہیں سے کنٹینیو کریں گے, چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں. جی ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید. مفتی فضل سبحان صاحب کی گفتگو جاری تھی, میں نے کہا بیچ میں, لیکن یہ مجبوری ہے سر, کیا کریں. حق کے مقابلے میں جو بدگمانی ہوتی ہے, قرآن نے کہا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا, وہ کوئی کام نہیں دیتی. دیکھیں, میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مثال بھی دی, ان کی جو بات تھی. اب اس پر ایک مثال میرے ذہن میں آئی. امام طاؤس یا حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بڑے ولی اور بزرگ گزرے ہیں. تو فرماتے کہ ایک دفعہ میں نے دل میں ارادہ کیا کہ کل صبح سب سے پہلے جس سے سامنا ہوگا میں اس کو کچھ صدقہ دوں گا. آج کل تو ہم صدقہ بھی ان کو دیتے ہیں کہ جو ہماری تشہیر کریں, جس میں پبلسٹی ہو, ریٹنگ اور رینکنگ کا چکر ہوتا ہے, جس کو ریا اور یسیر الریا شرکن سے بھی تعبیر کیا گیا. لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا, اندھیرے میں کسی کو دوں گا, مجھے بھی پتہ نہ چلے میں نے کس کے ساتھ احسان کیا. وہ فرمایا نا, دائیں ہاتھ سے صدقہ دو کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے, یہ سب سے پاورفل چیز ہے. ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے طاقتور عمل کون سا ہے, تو اس پر ایک طویل حدیث ہے. آخر میں آپ نے فرمایا تھا کہ بھائی ویسے تو سب سے مضبوط چیز یہ ہوتی ہے کہ آدمی دائیں ہاتھ سے صدقہ دے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. تو اب صبح جب وہ ظاہر فجر کے وقت یا تہجد کے وقت نکلے تو ایک عورت سامنے سے آتی ہوئی دکھائی دی اور اس کو جو ہے وہ صدقہ دے کر یہ چل دیے. جب دن چڑھا اور دن روشن ہوا تو لوگوں نے چیمگئیاں شروع کی کہ بھائی ایک آدمی نے اندھیرے میں ایک فاحشہ عورت کو صدقہ دے دیا, اور عام پرسیپشن یہ ہے کہ فاحشہ عورت کو صدقہ دینے سے وہ تو ضائع ہو گیا. تو یہ بڑے پریشان ہوئے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے ایک کام کیا اور وہ بھی غلط جگہ پہ چلا گیا. تو کہا میں کل دوبارہ یہ کام کروں گا. دوسرے دن پھر وہ اندھیرے میں گیا اور ایک آدمی کو آتے ہوئے دیکھا اور اس کو صدقہ دے دیا. پھر جب دن چڑھا لوگوں نے آپس میں بات چیت شروع کی کہ بھائی کل کسی نے ایک چور کو صدقہ دے دیا ہے, اب چور کو صدقہ دینے سے بھی اس کی محنت ضائع ہو گئی. وہ پھر بڑا پریشان ہوا. تیسرے دن پھر اس نے یہ ارادہ کیا اور تیسرے دن جس کو صدقہ دیا بعد میں پتہ چلا کہ وہ خود ایک مالدار آدمی تھا. تو مالدار آدمی کو صدقہ دینے سے بھی ظاہر صدقے کا وہ ثواب, وہ اجر, وہ ریوارڈ اس پر مرتب نہیں ہوتا. تو چونکہ اس کا اپنا ارادہ ٹھیک تھا, اپنا گمان اس کا ٹھیک تھا,
جیسے ابھی بات سامنے آئی کہ اللہ کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھا جائے اور لوگوں کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھا جائے۔ بالکل۔ ہم تو اپنی غلطی پر وکیل بن کر صفائی پیش کرتے ہیں اور دوسروں کی غلطی پر جج بن کر فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ تو یہ جو ہمارا ایک طرز عمل ہے اس سے معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ بالکل۔ تو حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان اور فکر مند ہوئے، لیکن بعد میں لوگوں کی تفتیش سے پتہ چلا کہ پہلے دن جو انہوں نے فاحشہ عورت کو صدقہ دیا تو اس فاحشہ عورت نے کہا کہ میں ویسے ہی جو ہے وہ گناہ کرتی ہوں اور پیسے کماتی ہوں، اللہ کریم ہے اور قادر ہے اس بات پر کہ وہ بغیر گناہ کے بھی میرے رزق اور معاش کا بندوبست کرے۔ اس ایک بات پر اس نے وہ گناہ چھوڑ دی۔ سبحان اللہ۔ اور وہ جو دوسرا چور تھا اس نے کہا میں چوری کرتا ہوں، اللہ کو ناراض کرتا ہوں، اللہ دینے پر آئے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها لا نسألک رزقا ان اللہ هو الرزاق۔ اس طرح کی بہت سی آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ پاک رزق دینے پر آئے تو بغیر گناہ کے بھی آپ کو رزق دے سکتے ہیں۔ تو اس نے اس عمل سے چوری چھوڑ دی۔ اور تیسرا جو آدمی تھا مالدار، اس نے کہا میں ہوں تو مالدار لیکن خود بھی میں صدقہ خیر خیرات چیریٹی وغیرہ نہیں کرتا، اور دیکھو لوگ میرے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، تو اس کا جذبہ بھی پروان چڑھا اور وہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے لگا۔ تو اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی، آپ کا ارادہ اچھا ہوگا تو آپ کے عمل کو اللہ پاک ضائع نہیں کریں گے۔ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کے اجر کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے۔ ایک صحابی رسول کی مثال میرے ذہن میں آ گئی، وہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، اور دیکھیں مسجد بنانا ایک بہت بڑا عمل ہے، بے شک، جبکہ اس کے مقابلے میں جاسوسی کرنا اور مسلمانوں کی جاسوسی کرنا اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز لیک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن مسجد زرار منافقین نے بنائی، نیت ٹھیک نہیں تھی، اس کو ڈھانے اور گرانے کا حکم دیا گیا۔ اور دوسری طرف حاطب بن ابی بلتع نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو لیک کیا، ایک خط ایک عورت کو دے کر کہا کہ یہ مشرکین کو پہنچا دیا جائے۔ جب بذریعہ وہی آپ کو اطلاع ملی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا اور اس عورت کو روک کر اس سے خط نکلوایا گیا، تو صحابہ اکرام غصے میں تھے کہ اتنا بڑا گناہ کیا، سزا ملنی چاہیے۔ آقا نے کہا کہ نہیں، پہلے اس سے پوچھو، اس کی تعویل پوچھو، اس کے دل میں کیا تھا۔ جیسے مفتی صاحب نے کہا ہم تو صفائی کا موقع نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا، حضرت حاطب فرمانے لگے یہ جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، مدینے ہجرت کی ہیں، ان کے کچھ اہل و عیال مکے میں ہیں، وہ وہاں پر ان کی املاک اور ان کے خاندان کی حفاظت کرتے ہیں، میرے اہل و عیال کی وہاں حفاظت اور کفالت کرنے والا کوئی نہیں۔ میں نے دل میں کہا آپ نبی ہیں، آپ حق پر ہیں، اللہ آپ کو فتح دیں گے۔ اگر میں یہ خط بھیج بھی دوں گا کہ آقا حملہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے نقصان کوئی نہیں ہوگا، لیکن اس کے بدلے میں وہ میرے گھر والوں کا خیال رکھیں گے۔ میری نیت ٹھیک تھی۔ آقا نے اس کی تصدیق کی اور فرمایا حاطب ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو نیت ٹھیک ہونے کی بنا پر اتنا بظاہر برا عمل تھا لیکن اس پر بھی کوئی سزا نہیں ملی۔ سبحان اللہ۔ اور ظاہر سی بات ہے، سزا کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جزا کی بھی بات کرنی چاہیے۔ جب ہم بات کرتے ہیں بدگمانی کی، تجسس کی، تو اس میں آٹومیٹکلی چیزیں جو ہیں وہ نیگیٹو سائڈ پہ جاری ہوتی ہیں۔ لیکن جب ہم پردہ پوشی کرتے ہیں مفتی صاحب، جب ہم جاتے ہیں کہ آپ کو کوئی بات کسی کے بارے میں پتہ چلی، کوئی بے شک غلط بات ہی پتہ چلی، اور آپ اس پہ پردہ پوشی کر لیتے ہیں، تو اس کے انعامات کیا ہیں؟ نحمد صلی علی رسول الکریم، اما بعد، ایک دو باتیں میں عرض کرتا ہوں پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ ایک تو گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ایسی بات کے پیچھے ہمیں پڑھنا ہی نہیں چاہیے جس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ یہاں علماء کرام جو کلام فرما رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم بدگمانی سے بچیں، بلکہ گمانوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، کسی کے متعلق گمان نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر ٹی وی پر بیٹھ کر کسی کے آنکھوں میں خوف خدا سے آنسو آ جاتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایکٹنگ کر رہے ہیں،
اب یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ فیصل قریشی صاحب تو ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، مجھ سے پوچھا لوگوں نے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو آپ کیسے یہ گمان کر سکتے ہیں، گناہ کم ہو رہے ہیں. ہاں نہیں وہ تو ہے، لیکن میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہی بدگمانی ہے نا، کہ جب آپ کس کو علم ہی نہیں ہے کہ وہاں ہوا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، کہ کہیں اللہ کی رحمتوں کا ذکر ہوا تو آدمی کے بے ساختہ آنسو نکل گئے. تو ان بدگمانیوں سے بھی قوم کو بچنا چاہیے. اصل میں ہمارے پاس کوئی اور کام رہ نہیں گیا، ہم دوسروں کو کے عیب تلاش کرتے ہیں، دوسروں کے عیبوں پر ہماری نظر ہوتی ہے. وہ میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں اسی تناظر میں. تو پھر ہمیں اپنے عیب جو ہے نا وہ نظر آنا جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں، اپنے عیبوں پر نظر نہیں رہتی. تو ہمیں اگر ہم اپنے عیبوں پر نظر رکھیں تو پھر ہماری نگاہ میں کوئی دوسرا برا نہیں رہے گا. پھر ہم اپنے اوپر ہی نگاہ ڈالیں گے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں کس جگہ پر ہوں، کیا معاملہ ہے. یہاں تو حال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے نا وہ کسی جگہ پہ جا کے کوئی صدقہ اور خیرات دینے جاتا ہے، ابھی جیسے مفتی صاحب کہہ رہے تھے، تو کسی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو صدقہ اور خیرات دیا، یا ملازم کو بھیج دیا، ڈرائیور کو بھیج دیا کہ فلاں بستی میں بیوہ رہتی ہے، کیونکہ ان کے خیال کرنے کا درس ہمیں نبی علیہ السلام نے دیا ہے. تو وہ فوراً ڈرائیور صاحب جو ساری زندگی ساتھ رہا ہے وہ یہ گمان کرے گا کہ جناب لگتا ہے کہ انہوں نے یہاں مجھے بھیجا ہے کہ یہ رمضان المبارک میں عید سے پہلے کچھ صدقہ خیرات دے کے آ جاؤ، کوئی چکر چل رہا ہے. حالانکہ اس کا کوئی علم نہیں ہے. یہ معاملہ یہ معاشرے میں ہوتا ہے، یہ معاشرے کی وہ چیز ہے جسے بیان کرتے ہوئے شاید ہمیں ہچکچاہٹ محسوس ہو، لیکن مسئلہ بنیادی طور پر ہے، یہ حقیقت ہے. بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. جی ہاں، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. مفتی نوید صاحب سے میری بات ہو رہی تھی اور بڑا انٹرسٹنگ پہلو آپ نے اجاگر کیا ہے. جی دیکھیے، میں یہ گمان کرتا ہوں کہ لوگ بریک میں انتظار کر رہے ہوں گے کہ جناب یہ واپس پلٹیں تو کوئی دین کی بات ہم سنیں. ہم قوم کے متعلق اچھا گمان کرتے ہیں، ہماری قوم اچھا جو ہے نا وہ سوچ رہی ہوگی، تو ہم قوم سے بھی یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ اور لوگوں کے متعلق بھی اچھا گمان کریں. بے شک بے شک. تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو بات میں نے آپ کے گوش گزار کی ہے، یہ اس کو میں اچھے الفاظ میں بھی بیان کر سکتا تھا. میں نے یہ جو الفاظ استعمال کیے یہاں پر، یہ چونکہ عام طور پر ہمارے ہاں اب استعمال ہو رہے ہیں یہ سلسلہ، تو قوم سے اس کی زبان میں ہم بات کریں گے نا تو اس کو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. ہمارے یہاں تو ابھی ہم بریک میں یہاں پہ یہ بھی بات کر رہے تھے کہ اسی طرح سے قبلہ قریشی صاحب نے توجہ دلائی، لیکن چونکہ یہ واقعہ حقیقتاً پیش آیا تو اس لیے میں نے یہ بیانی نام بیچ میں سے سینسر کر دیے، باقی چیزیں میں نے بیان کر دی کہ یہ ہوتا ہے. تو شادی کے حوالے سے بھی ہوتا ہے کہ جناب اگر کسی جگہ چلے گئے، کسی خاتون کے ساتھ آپ نے کوئی اچھائی کر دی تو آپ کے ساتھ والے یہ گمان کریں گے کہ یار اس نے کوئی دوسری شادی کر رکھی ہے. اچھا، یہ دوسری شادی کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو وہ عیب بنا کر قوم کے سامنے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں. مجھے اشفاق صاحب کی لکھی ہوئی ایک بات یاد آ گئی. خیر آپ بات ختم کریں. ہاں، اب جہاں ہم ہیں وہاں ہمیں یہ چاہیے کہ بھئی ہم اپنے آپ کو دیکھیں، میں کیا کر رہا ہوں. اللہ کے جو نیک بندے، جو بزرگ ہوتے، وہ تو دوسرے کا کوئی عیب دیکھتے بھی تو وہ اپنے اندر اپنے من میں جھانکتے کہ یہ جو عیب ہے یہ کہیں میرے اندر تو نہیں ہے، اور اس کے لیے بھی وہ دعا کرتے یا اللہ یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، اگر اس میں یہ خرابی ہے تو دور کر دے. اور وہ نظریں وہاں سے جو ہے نا وہ چورا لیتے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلے میں نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا. یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم، آپ نے کہا نا ججمنٹ، یعنی ہم اس کے متعلق دوسروں کے سامنے ججمنٹ پاس کرتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا 2 نمبر آدمی ہے، یہ ہے فلاں ہے. لیکن اس سے آگے کا بھی ایک کام ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو اگر ہم عیب میں دیکھ لیں تو پھر وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ہم اس کو شرمندہ کرتے ہیں، شرمسار کرتے ہیں. یہ انداز نہیں چلتا. وہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے جب یہاں بات ہو رہی تھی تو یہی بات ہوئی کہ ایک آدمی وضو غلط کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے دیکھیں کہ میں وضو کیسے کرتا ہوں، ذرا میرے وضو میں کوئی غلطی تو نہیں ہے. حالانکہ وہ اس کو کہہ سکتے تھے کہ آپ نے چاچا جی یہ وضو ٹھیک نہیں کیا، بزرگوں وضو صحیح نہیں کیا، آپ اپنا وضو درست کریں. لیکن کیا ہم آج یہ کرتے ہیں؟ ہم اگر دوسرے کی کا عیب دیکھتے ہیں تو فوراً اس عیب کی تشہیر بھی کرتے ہیں، اور خاص طور پر یہ میڈیا، ہم کیمرہ لے کر پہنچ جاتے ہیں اور بار بار یہ آپ نے کیوں غلط کیا،
ہاں وہ لوگ جو پبلک آفس ہولڈر ہیں ان سے سوال کرنا وہ اس زمرے میں نہیں آتا. جیسے ابھی آپ نے سوال کیا نا کہ جاسوسی کرنا مفتی صاحب سے, جیسے ہمارے پاکستان کے فوج کے جاسوس ہیں, ہماری ISI ہے, دیگر انٹیلیجنس ادارے ہیں, ان کے لیے جاسوسی کرنا یہ ان کا فرض ہے. وہ جاسوسی کریں اور دشمن کی ٹو میں لگے رہیں. اور حضرت حاتب بن ابی بلتہ کا جو واقعہ ہے وہ صرف تاریخ میں ایک مرتبہ ہوا ہے, اور وہ معافی حاتب بن ابی بلتہ کے لیے ہے. اگر کوئی آج کے دور میں اس بات کو بنیاد بنا کر یہ کہتا ہے کہ جناب ایک ہوا تو میں بھی کر لوں, پاکستان کا کوئی راز فاش کر دوں, تو ایسے آدمی کی سزا اس کو پھانسی پر لٹکانا ہے. اب راز فاش کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. وہ معاملات یکسر مختلف ہیں, لیکن یہاں فیصل قریشی صاحب جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو جا کے شرمسار کرتے ہیں ان, تاکہ وہ ساری زندگی ہمارے سامنے نظر نہ اٹھا سکیں, جبکہ اللہ کے ولی اس کے بالکل برعکس آپ کو نظر آئیں گے. وہ کسی کا عیب دیکھتے ہیں تو وہ اس عیب میں بھی خوبی دیکھتے ہیں, وہ اس کو شرمسار نہیں کرتے, اپنے عمل سے اس کا عیب بھی چھڑوا دیتے ہیں. جیسے ابھی مفتی صاحب نے ایک مثال بیان کی ہے, تو یہ چیزیں ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے. ہمیں دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہیے. وہ آدمی جو دوسروں کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے, قیامت کا دن ہوگا, پروردگار اس آدمی کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا, اور اس کے گناہ اتنے ہوں گے کہ وہ یہ سمجھے گا, اس کا گمان یہ ہوگا قیامت میں جہنم میں جاؤں گا, لیکن رب العالمین اس کو جنت میں داخل کر دے گا. وہ سوال کرے گا کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا, تو رب العالمین کہے گا کہ تو نے تو یعنی وہ کام جو میرا ہے تو کر رہا تھا, تو لوگوں کے عیبوں پر جو ہے وہ پردہ ڈال رہا تھا. تو لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا یہ اتنا بڑا ثواب کا کام ہے کہ آپ کو جنت مل جاتی ہے. آپ کے عیبوں پر رب پردہ ڈال دیتا ہے. سترتھا فی الدنیا واغفرھا لک الیوم, حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ دنیا میں جو دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے, قیامت کے دن اس کے عیبوں کو پروردگار معاف فرما دیتا ہے. تو ہمیں عیب جوئی جو ہے نا وہ نہیں کرنی چاہیے, عیبوں کو تلاش نہیں کرنا چاہیے اپنے دوست کے, ساتھی کے, بلکہ اچھائی کو تلاش کریں, اچھائی کو آگے پہنچائیں, برائی کو روکنے ہی کا کام کریں. اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب سیریسلی اس سے بڑا انعام اور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے عیبوں. میں جو وہ بات کر رہا تھا, مجھے اس میں اشفاق صاحب کی ایک بڑا خوبصورت قصہ تھا, وہ مجھے یاد آ گیا. میں تھوڑا اسپیڈ سے سنا دیتا ہوں. کہتے ہیں ہمارے محلے میں ایک خاتون اپنے بچوں کے ساتھ رہنے آئیں, اور کہتے ہیں ہم بڑے تجسس میں لگ گئے, کیونکہ اکثر دوپہر کے اوقات میں وہ بچے باہر آ کے کھیلتے ہیں, اور وہ خاتون جو ہیں وہ گھر پہ اکیلی ہوتی ہیں, اور ایک صاحب آتے اور وہ گھر کے اندر ہوتے. تو کہتے ہیں عجیب محلے میں چہم گوئیاں شروع ہو گئیں کہ یہ کس قسم کا خاندان ہے. اور شام میں اکثر وہ خاتون جو ہیں وہ چھت پہ انتہائی پتلے کپڑے پہن کے آتی اور وہ چھت پہ واک کرتی. تو اس صورتحال میں محلے میں جب باتیں شروع ہو گئیں, تو ایک وقت آیا جب محلے والوں نے ان کے گھر دھابا بول دیا کہ جی اس قسم کا ماحول یہاں پہ نہیں چلے گا, کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے رہنے کا. تو بعد میں یہ علم ہوا کہ وہ جو صاحب آتے ہیں وہ ڈاکٹر ہیں, اور وہ جو خاتون ہیں انہیں اسکن کینسر ہے. تو اس وجہ سے وہ بچوں کو باہر نکالتے ہیں, کیونکہ اسمیل بہت زیادہ آتی ہے جب اسکن کی پوری کلینزنگ ہوتی ہے. تو وہ گھر میں نوکرانی بھی تھی, اور وہ شام میں اوپر ٹہلنے کا مقصد یہ تھا کہ ہلکی سی دھوپ آپ کی باڈی کو ملے, اور وہ اس لیے بیچاری پتلے کپڑے پہنتی تھی. تو بات یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے بہت کچھ سوچ لیتے ہیں کسی بھی انسان کے بارے میں, بغیر کچھ جانے, بغیر کچھ سمجھے. وہ اشفاق احمد صاحب کے بھی اس قصے میں کچھ اسی طرح کی بات بیان ہے, اور اس کے علاوہ بے تحاشا قصے ہمارے سامنے آتے ہیں انعامات کے. اگر ہم بات کرتے ہیں کتنی آئیڈیل سچویشن ہو جائے. میں مفتی ابو محمد صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں, آج بہت خوش ہیں یہ, اس کی وجہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. آئیڈیل سچویشن اچھا گمان کرنا چاہیے. ہاں, خوش ہیں, کسی کو ملنے جائیں گے. میں وہی کہہ رہا ہوں, مجھے اچھا گمان ہو رہا ہے. لیکن یہ جو تجسس کی ہم بات کر رہے ہیں, میں تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے بڑھاتا ہوں, میرے پاس تھوڑا سا وقت اور ہے بات کرنے کا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ, اللہ معاف کرے جو میں بات کرنے جا رہا ہوں. لیکن یہ ایک بات ہے کہ ہمارے یہاں اکثر و بیشتر جو انبیاء کرام ہیں, ان کے جو کرامات ہیں, ان کو لے کے ہلکا سا تجسس ہوتا ہے. یہ بات کی جاتی ہے جو کہ قرآن پاک میں لکھی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے سمندر کیسے کھول سکتے ہیں, کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ
اللہ مجھے معاف کرے، لیکن یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو ہوتی ہیں. یہ میں آپ سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. میں شاید بہت کچھ کہہ نہیں پا رہا ہوں، میری زبان میرا اس بارے میں ساتھ نہیں دے گی، لیکن دس از ویری امپورٹنٹ. انبیاء اکرام کے بارے میں نعوذ باللہ یہ جو ان کا تجسس ہے، یہ ان کو بہت نیگیٹو سائڈ پہ لے کے جاتا ہے کچھ لوگوں کو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج اس مجلس میں، مبارک مجلس میں، سحری کی مجلس میں، جس مقدس عنوان پر یہاں بات ہو رہی ہے، یعنی ہماری معاشرے کی جو برائیاں ہیں ان میں سے انتہائی ایک پرتعفن بیماری اور مرض جس میں پورا معاشرہ مبتلا ہے. اور یقین جانیے کہ اگر روحانیت کو محسوس کرنے والے لوگ ہوتے تو ہماری بدبو دور دور تک جاتی. ہم ایک دوسرے سے بدبو کو محسوس کرتے. بالکل. مگر چونکہ آج روحانیت کا وہ سلسلہ ہے نہیں. سابقہ زمانوں میں ایسا تھا کہ جو بندہ اس قسم کی گفتگو کرتا تھا، بدگمانی کرتا تھا، اس کی بدبو صاحب کشف لوگوں کی مجلس میں محسوس کی جاتی تھی. ابھی آپ نے بڑا پیارا سوال کیا برادر کبیر مفتی فضل سبحان صاحب دامت فیوزہم سے کہ اس کی سزا کیا ہوگی. تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اس سے بڑی سزا کسی انسان کی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک انسان اللہ جل شانہ کی سب سے خوبصورت تخلیق ہے اور اس تخلیق کی آپ کے دل میں محبت نہیں ہے، آپ بدگمانی کر رہے ہیں. اللہ واہ واہ. اس سے زیادہ سزا کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کی خوبصورتی پر آپ راضی نہیں ہیں، اللہ کی تقدیر پر آپ راضی نہیں. اور فرمایا کہ ولا تجسسوا، اور مخاطب کس کو کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، مومنوں کو، ایمان والوں کو. پتہ یہ چلا کہ بدگمانی کا، تہمت کا اور ایمان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں آپ اسے یوں سمجھیے کہ مومن وہ ہے جو بدگمانی نہیں کر سکتا. بے شک. اس پر میں ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں علامہ مظفر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مایہ ناز انسان تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر روشن فرمائے. انہوں نے حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پر ان کے حالات پر ایک کتاب لکھی طریق السلف کے نام سے، اور اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا حضرت ثوبان بن بجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت ثوبان بن بجد ساری صحابہ عاشق رسول تھے، لیکن ان کا ایک واقعہ کتب کثیرہ میں ملتا ہے کہ یہ بار بار مسجد نبوی میں داخل ہوتے اور باہر آتے، پھر داخل ہوتے پھر باہر آتے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں پھر باہر آ جاتے ہیں، پھر زیارت کرتے ہیں چہرے مصطفیٰ کی، پھر باہر آ جاتے ہیں. جس طرح کوئی بندہ بےتاب یا بے چین بے قرار نہیں ہوتا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر آئے. فرمایا ثوبان یہ بے قراری بے چینی کس بات کی؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ محسوس کر رہا ہوں کہ بڑھاپا آ چکا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آج آپ سے رخصت ہو جاؤں، جدا ہو جاؤں، میری جان نکل جائے، دنیا سے چلا جاؤں، پردہ کر جاؤں. تو میں بار بار اس لیے آ رہا ہوں کہ آخری بار دیکھ لوں. پھر دل میں آتا ہے کہ چلو ایک بار اور دیکھ لوں، پھر دل میں آتا ہے ایک بار اور دیکھ لوں. اللہ. اس پر یہ آیت کریمہ بھی علماء نے لکھا کہ نازل ہوئی اولئک علیہم، کیسے وہ آیت کریمہ؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا وہ لوگ جو آپ کے رفیق ہیں یہ قیامت کے دن آپ سے قریب ہوں گے، وہ نبیوں میں سے ہوں، صدیقین میں سے ہوں، شہداء میں سے ہوں، صالحین میں سے ہوں. جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں وہ آپ کے قریب ہوں گے، ان کو جدا نہیں کیا جائے گا. سوال یہ تھا کہ آپ تو بہت بڑے مقام پر ہوں گے تو ہم تو جنت میں آپ سے دور ہوں گے، آپ کے قریب نہیں ہوں گے. تو ان کا جو واقعہ لکھا گیا اس کتاب کے اندر وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ثوبان اللہ کا رسول بھی تم سے خوش ہے اور اللہ بھی تم سے خوش ہے. ایک بار فرمایا، دوسری مرتبہ فرمایا، تیسری مرتبہ. تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا یا رسول اللہ ثوبان کی ایسی کون سی ادا اللہ اور اس کے رسول کو پسند آئی ہے؟ فرمایا میرے صحابہ میں ثوبان وہ انسان ہے جس نے آج تک کسی کے متعلق بدگمانی نہیں کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معروف قول ہے، فرمایا کہ جو انسان بدگمانی سے بچے گا، مستقل توبہ کرے گا، کسی کے متعلق بدگمانی نہیں کرے گا، اللہ جل شانہ دنیا میں اسے دو خوبیاں نصیب فرمائیں گے. ایک، ہر دل میں اس کی محبت پیدا فرمائیں گے، اس کے مخالفین بھی اس کے ترانے گائیں گے، اور ہر بندہ اس کا وکیل، دوسری ہر بندہ اس کا وکیل صفائی ہوگا. کوئی بندہ اس کی برائی کرے گا. مثال کے طور پہ میں ایک مثال دیتا ہوں. خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں آپ کے سامنے ان کی کوئی غیبت کرے آپ برداشت کریں گے؟ عین ممکن ہے میں اپنے بھائی کی بات برداشت کر جاؤں، اپنے دوست کی کر جاؤں، رشتہ دار کی کر جاؤں، مگر میں ان کی نہیں کروں گا، میں ان کا وکیل صفائی بن جاؤں گا. تو یہ وہ علامات ہیں دنیا کے اندر
جسے کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا. اور ولا تجسسوا کا جہاں تک معاملہ ہے، آج کون سا بندہ ہے، میں گھوم کر وہی بات اپنی دہراتا ہوں ہمیشہ کہ دین صرف چند نمازوں کا نام، روزے رکھنے کا نام، سحری افطاری کا نام، مسجد بنانے کا نام، ہر سال جناب بیڑا غرق کر کے دنیا کا حج کرنے کا نام نہیں ہے. دین معاملات کا نام ہے. اگر آپ کے دل میں مسلمان کی محبت نہیں ہے تو یہ نمازیں آپ کو نہیں بچا سکتی، یہ آپ کی عبادت آپ کو نہیں بچا سکتی. مسلمان کی محبت فرض ہے، اور اس فرض کے لیے آپ کو اسی طرح تیار رہنا ہے جس طرح آپ مسجد جاتے ہیں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے. مسجد جاتے وقت بہت ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. وہاں مجمع ہوگا، میرا لباس ایسا ہونا چاہیے، میرا وضو ہونا چاہیے. جیسے بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی، اسی طرح صاف دل کے بغیر آپ کی کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہے. تو اس لیے یہ فرمایا من ستر مسلمان. اگر دیکھیں مسلمان کو حکم یہ نہیں ہے تم ٹو میں لگو. آج ٹو میں کون لگا ہوا ہے؟ مسلک کے خلاف ٹو میں ہے، دوست کے خلاف ہے. ایک مجلس میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، آپس میں محبت بھی ہو رہی ہوتی ہے، کھانا بھی کھاتے ہیں، بہت اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. ادھر جائیں گے، جا کر ٹو میں لگ جائیں گے. یار اس نے جو بات کی ہے نا، اس کا یہ مطلب ہو منافقت میں. ہاں بالکل، ہاں جی، یہ جو چیزیں اس کو بدگمانی کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم ابتدا تو اپنے سے کریں نا. میں نے یہ ذاتی تجربہ کیا ہے کہ جس دن بدگمانی سے توبہ کی، میں نے اپنے مخالفین کو دیکھا، اسی مجلس میں آئے اور میری عدم موجودگی میں بھی میں نے ان کو اپنی تعریف کرتے پایا. تو کیا ہم اجتماعی طور پر، کیا قوم ہماری مل کر توبہ نہیں کر سکتی؟ ولا تجسسوا، ہر بندہ ٹو میں لگا ہوا ہے. کوئی بندہ مجھے ایسا دکھائیں جو ٹو میں نہ لگا ہو. علماء کی ٹو میں ہے، تاجر کی ٹو میں ہے، بھائی کی ٹو میں ہے، شوہر بیوی کی ٹو میں ہے، یہ سسرال جاتی ہے کیا باتیں کر کے آتی ہے. ہر بندہ ٹو میں لگا ہوا ہے، کوئی بندہ ٹو سے خالی نہیں ہے، تجسس سے خالی نہیں ہے. جی آپ بھول گئے بیوی شوہر کی ٹو میں، بیوی شوہر کی ٹو میں لگی ہوئی ہے. ہاں جی، دراصل بیوی موبائل کیوں چیک کرتی ہے کہ ہمارے جو موبائل کا ڈیٹا ہے نا وہ ہماری پرسنالٹی سے میچ جو نہیں کرتا. یہ جو ہم فنگر پرنٹ لگاتے ہیں، لاک لگاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ہمارے موبائل کو، ان چیزوں کو، ان آلات کو یہ ہم نے لاکڈ کیوں کیا ہوا ہے؟ یہ لاک کیوں ہے؟ سر کراچی ہمارا میں، ڈیٹا، سر کراچی میں ایک اور مسئلہ بھی ہے، کراچی میں چھن جاتا ہے. ہم نے تو اس لیے لاک لگایا ہوا ہے. چھوٹا سا بریک سے واپس آتے. جی ہاں، ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک میں یہ بات ہو رہی تھی جناب کہ ہاں ہر کوئی ایک دوسرے کی ٹو میں لگا ہوا ہے. جی بسم اللہ. ہر کوئی کر لیں مفتی صاحب، ہر بندہ دوسرے کی ٹو میں لگا ہوا ہے. جس دن دیکھیں بے سکونی کس چیز کا نام ہے؟ ہم دوسرے کی ٹو چھوڑ دیں، ہماری زندگی میں راحت آ جائے گی. با خدا آدھی شوگر آپ کی ٹھیک ہو جائے گی، آدھا بلڈ پریشر آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. اور رہی بات ٹو کی، اچھا اکثر لوگ کہتے ہیں نا میں بدگمانی نہیں کرتا، میں تو منہ پہ بات کہتا ہوں. یہ ایک الگ بیماری ہے. بھائی منہ پہ جو آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو کون سی بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ دوسرے کی بےزتی کرنا، انسلٹ کرنا. حالانکہ آپ مسلمان ہیں تو آپ کو ایک ہی بات کا حکم ہے کہ آپ کو کسی میں خامی نظر آئے بھی تو آپ اس پہ پردہ ڈالیں. من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ. اللہ کہتا ہے تو میرے بندے پہ پردہ ڈال، خدا بننے کی کوشش مت کر. اب یہاں ہر بندہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے. اب آپ کہیں گے جناب یہ کیسے؟ دیکھیے گناہ بندہ کرتا ہے، گناہگار بندہ کس کا ہے؟ گناہ کیا کسی بندے نے، وہ گناہگار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. بندہ سزا دینا چاہتا ہے، اس کو پھیلا رہا ہے، اس کے اشتہار لگا رہا ہے. اللہ نے حکم بدل دیا. اللہ نے فرمایا وہ گناہ اس نے کیا، تو پردہ ڈال اس کے گناہوں پہ. میں رب اس کا بھی ہوں، تیرا بھی ہوں. اس کے گناہ کا معاملہ میرے ساتھ ہے. تیرے پردہ ڈالنے سے تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تو میرے پاس آئے گا، میں تیرے سارے عیبوں پہ پردہ ڈال دوں گا. واہ. خیر ہم پیچھے آتے ہیں واپس اسی سوال پہ. جی فیصل بھائی، آپ نے بڑا زبردست سوال کیا ہے کہ ہم لوگ جس وقت ہمارے سامنے کوئی کرامت کسی ولی کی آتی ہے یا نبی کا معجزہ آتا ہے تو ہمارے اندر کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. بنیادی طور پر یہ نعوذ باللہ، مطلب میں یہ کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں. یہ ایسا ہوتا ہے. بنیادی طور پر نبی کے معجزے یا ولی کی کرامت میں یہ جو شکوک اور شبہات کے پہلو ہیں، اس کی دو حیثیتیں. ایک تو یہ کہ کیا واقعتاً ایسا ہوا ہے، اس کی روایت کیسی ہے، اور ایک یہ کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے. وہ جو پہلی صورت ہے، یہ محققین علماء ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی جو واقعہ ہے، کوئی ایسی معجزہ ہے یا کوئی کرامت ہے، اس کے حوالے سے وہ یہ سند کے حوالے سے بات کریں کہ یار واقعی ایسا فلاں سند سے یہ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا.
وہ یہ کہتے ہیں جی نہیں ایسا نہیں ہوا کیونکہ یہ سند ایسی ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن نبی کے معجزے کو یا ولی کی کرامت کو آپ عقل پہ لے کر آئیں اور اس کے کمپیریزن ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کریں۔ مثلا اگر کہیں ہے جی کہ فلاں اللہ کے ولی نے جناب مردے کو زندہ کر دیا، آپ کہیں جی یہ پڑھیں مردہ ہو زندہ کرو میں مان جاؤں گا، تو یہ بنیادی طور پر کافروں منافقوں کا طریقہ ہے۔ جس طرح مکے کے مشرکین وہ نبی علیہ السلام کے معجزوں میں یہ کہہ کر شک کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں جلدی اس پہ ایک بات کر دوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جس وقت واپس آئے اور آپ نے اپنے چچا زاد بہن کو بتایا کہ میں اس طرح راتوں رات گیا، آسمانوں پر گیا، سیر ہوئی، سارا یعنی کہ معراج کا واقعہ بتایا، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کسی کو نہ بتائیے گا، یہ لوگ تو پہلے ہی سے لگے ہوئے ہیں تو یہ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھے اور باہر گئے اور سامنے ابو لہب، ابو جہل یہ جو لوگ تھے یہ ملے، تو ابو جہل نے کہا اور کوئی نئی بات؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں اس طرح معراج کا واقعہ بتایا۔ تو وہ گیا اور سارے جو مشرکین تھے ان کو جمع کیا، تاڑیاں بجائیں، انہوں نے کہا یار اب تو جو ہے نا محمد جو ہے نا اس کو ہم ایکسپوز کریں گے کہ یہ تو دیکھو کیسی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ اس وجہ سے نا اس کے قریبیوں کو توڑتے ہیں۔ وہ سیدھے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے اور پوچھا کہ بتاؤ کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ میں راتوں رات یہاں سے مسجد اقصیٰ میں گیا، وہاں سے آسمانوں پر گئے، تو یہ بات ماننے لائق ہے؟ تو جناب ابوبکر صدیق نے فرمایا اگر تو کہے یہ کوئی اور کہے تو ماننے لائق نہیں، اگر میرا نبی اس سے اوپر کی بات کہے وہ بھی ماننے لائق۔ اللہ اکبر۔ تو معجزہ اور جو کرامت ہوتی ہے اس کے اندر شک کرنا یہ عقیدے اور ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے، اور شک بھی اس طرح کرنا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیوں؟ بنیادی طور پر معجزہ کہتے ہی اس چیز کو ہیں کہ جو خلاف عادت ہو، یعنی عادتاً ایسا نہ ہوتا ہو، اور کرامت کہتے ہی اس چیز کو ہیں کہ جو عادتاً ایسا نہ ہوتا ہو۔ اس دن ہم نے ایک بات کہی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب پی لیا، زہر کو پی لیا۔ اس پر کہا گیا جی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید زہر پی لیں، حالانکہ زہر تو پینا تو حرام ہے، یہ خودکشی ہے اور خودکشی تو منع ہے۔ اب یہ اس کی ایک جہت ہے، لیکن اس کے جو سرکمسٹانسز ہیں، پہلی بات یہ کہا جاتا ہے جی یہ حوالہ کہاں ہے؟ بھائی یہ حدیث کی کتابوں کے اندر صحیح سند سے موجود ہے، طبرانی کے اندر موجود ہے، مسند ابی یعلا کے اندر موجود ہے، فضائل الصحابہ کے اندر موجود ہے، یہ سیر اعلام النبلاء کے اندر موجود ہے، اس کے علاوہ تاریخ ابن کثیر کے اندر موجود ہے، یہ اہل صحابہ فی تمیز صحابہ کے اندر موجود ہے، یہ اہل سنت یہ اس کے اندر دلائل النبوہ ابو نعیم کے اندر موجود ہے، یہ بہقی کے اندر موجود ہے، یہ دیگر 20 حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اب جب جو چیز سندن صحیح ثابت ہوئی تو اب ہم نے اس کو صحیح معنی پر معمول کرنا ہے۔ تو وہ صحیح معنی کیا ہے جس پر ہم اس کو معمول کریں گے؟ کہ چونکہ اس وقت زہر کے والے سے اس کو ہوا سمجھا جاتا تھا، وہ لوگ ہی کہتے تھے، حضرت خالد بن ولید کو بھی کہا کہ جی ہاں جو ہے نا وہ زہر لوگ دے کر قتل کر دیتے ہیں، تو انہوں نے دیکھا نا لوگوں کے اندر ایک خوف، تو فرمایا جب میرا رب نہ چاہے نا تو کوئی زہر بھی کسی کو قتل نہیں کر سکتی۔ تو انہوں نے اس اللہ کی ذات پر یقین کو عام کرنے کے لیے انہوں نے وہ کام کیا۔ اب اس طرح یہ کہنا جی کہ پھر نبی علیہ السلام پہ زہر کا اثر ہوا، ان پر نہیں ہوا، تو اس طرح تو پھر 20 چیزیں ہیں۔ تو کرامت یہ حضرت خالد بن ولید کی کرامت ہے۔ کرامت اور معجزہ یہ جناب عقل کے ترازو پر نہیں تولے جاتے۔ میں سوال پوچھتا ہوں بڑا خاص ہے، اس دن آپ نے کہا تھا نا، آج میں ایک اور مثال دے رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے خاندان کے ہمراہ شیب ابی طالب میں رہے، 3 سال رہے، وہاں کیا کھاتے رہے؟ بھوک اور پیاس سے وہاں چھڑکے اور پتے یہ چیزیں کھا کر گزارا کیا۔ اب مجھے بتائیں نبی علیہ السلام افضل ہیں یا کہ حضرت مریم افضل ہیں؟ بی بی خدیجہ افضل ہیں کہ حضرت مریم افضل ہیں؟ حضرت فاطمہ زہرا افضل ہیں کہ بی بی مریم افضل ہیں؟ تو بھائی بی بی مریم تو ایک بند دروازے کے اندر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام آتے تو بند دروازہ کھولتے، اندر ان کے پاس طرح طرح کے بغیر موسم کے پھل ہوتے، تو وہ کہتے یہ کہاں سے آیا؟ تو وہ کہتے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ نے دیا۔ اب یہاں بندہ کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام تو 3 سال بھوکے پیاسے رہے، حضرت خدیجہ کو تو نہیں ملا، حضرت فاطمہ کو تو نہیں ملا، حضرت مریم کو کیسے مل گیا؟ تو صاحب یہ منافقت ہوتی ہے، یہ ایمان کی کمزوری کی دلیل ہوتی ہے کہ جب آپ کسی معجزے اور کرامت کو عقل کے ترازو پر تولتے ہیں۔ تو وہ آپ نے جو کہا کہ ہمارے اندر یہ خیال آتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ اسی بندے کے، اسی لیے کہا گیا کہ نبیوں کے لیے ولیوں کے لیے یقین رکھیں، عقیدہ رکھیں، اور عقیدہ اس یقین کامل کو کہتے ہیں جو تشکیک مشکک سے زائل نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جبل گردت پر
جو گول محمد نہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے لیکن آپ کا عقیدہ اپنی جگہ سے نہ ہٹے. تو جب یہ عقیدہ نبیوں کے لیے ہوگا کہ نبی سے معجزے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, نبی ہوا میں اڑ سکتا ہے. اب بندہ یوں کہے نبی علیہ السلام کے لیے تو اونٹنی آئی, آپ 3 دن میں ہجرت والی رات گئے تو چلتے ہوئے گئے اور بڑی مشکل سے گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جناب اللہ تخت آیا, کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے تخت آیا, نبی علیہ السلام کے لیے نہیں آیا؟ اور بھائی یہ اللہ ہے وہ جسے چاہے جو عطا کر دے, چاہے تو افضل کو دے دے, مفضول کو چھوڑ دے, مفضول کو دے دے, افضل کو چھوڑ دے. لیکن اسی میں قریشی صاحب جو سب سے بڑا ہم معجزے کی بات کرتے ہیں وہ جو براق والا پورا جو معراج والا قصہ ہے وہ میرے خیال سے ان سب سے بہت افضل ہے, ان سب سے بہت افضل ہے وہ. اس میں بیکاز ہم پورا ایک آپ کہیں کہ ٹائم ٹریول کا پورا ایک اس میں وہ حساب کتاب موجود ہے. صرف 30 سیکنڈ کی بات یہ ہے کہ اس میں وجود نبی یا ولی کا ہوتا ہے, اس میں جو طاقت ہوتی ہے وہ اللہ کی ہوتی ہے. کوئی اپنی مرضی سے کرامت یا معجزہ نہیں ہوتا. جب اللہ چاہتا ہے کسی نبی کی ذات پر, یہ بات بھی ایسے نہیں ہے, یہ اس میں تحقیق کی ضرورت ہے مفتی صاحب. یہ باقاعدہ طور پر شرح مواقف اور دیگر جو اعتقاد کی کتابوں میں وہاں پر معجزے اور کرامت کی 2 قسمیں لکھی ہیں. ایک وہ ہوتا ہے معجزہ کہ جو ولی اور نبی کے اختیار میں ہوتا ہے, اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے اللہ کی ذات اور اختیار میں ہوتا ہے. جس طریقے سے کہ بہت ساری ایسی کرامات یا ایسے اللہ کے نبیوں کے معجزات ہیں کہ جب کہا جاتا ہے ایسے کریں تو وہ کر دیتے تھے. اگر ان کے اختیار میں ہی نہیں ہوتا تو پھر تو ان کو چاہیے وہ کہتے ویٹ کرو میں اپنے اللہ سے کہتا ہوں. یہ بات تو واضح ہے نا کہ اس میں طاقت اللہ جل شانہ کی ہے. میں یہ بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس میں بنیادی طور پر طاقت اللہ ہی کی ہوتی ہے. وہ کون مسلمان ہے کہ وہ جو کہے کہ جی کہ نبی میں یا ولی میں یا پیر میں طاقت خود بخود آتی ہے؟ طاقت دینے والا اللہ. مطلب یہ ہے کہ یہاں یہ شبہ ظاہر ہو جانا چاہیے کہ کوئی اللہ کی طاقت کے بغیر ایسا کرتا ہے, یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ جب طاقت ریپ اپ کرتے ہیں. بالکل مفتی ابو محمد صاحب نے جو بات کی تو وہ بات بالکل ٹھیک ہے, اس سے انکار کسی کو نہیں ہونا چاہیے. یا میں 2 باتیں عرض کروں گا. اللہ کی طاقت یا اللہ کا اذن. دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام نے نابینا کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا, بینا ہو گئے. کوڑ کے مریض پر ہاتھ پھیرا, وہ تندرست ہو گئے. مردے کو قم باذن اللہ کہا, وہ زندہ ہو گئے. تو ان تمام میں انہوں نے کہا کہ باذن اللہ, یہ میں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں. یہاں 2 چیزیں ہیں. ایک تو جیسے مفتی صاحب نے کہا نا, معجزہ کا معنی کیا ہے؟ عاجز ہو جانا, کہ جس سے انسانی عقل عاجز ہو جائے, انسان کے بس میں نہ رہے. تو اس کو علماء نے یوں ڈیفائن کیا ہے علم کلام میں کہ ایک ہے اللہ کی سنت, ایک ہے اللہ کی قدرت. ایک سنت اور فطرت جو عام طور پہ اللہ نے ضابطہ اسباب سے جوڑا ہے, اور ایک قدرت ہے. اب سنت یہ ہے کہ چھری سے آپ کسی چیز کو کاٹے تو وہ کٹ جائے گی, لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے کہ وہاں پر چھری کو حکم نہیں ہے, اسماعیل علیہ السلام پر چل رہی ہے لیکن وہ نہیں کاٹ رہی. آگ جلاتی ہے, یہ سنت ہے. لیکن قدرت یہ کہ اسی آگ میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو رکھا اور گلے گلزار بنایا, یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم. اسی طرح سمندر ڈبوتا ہے, لیکن اللہ کا حکم نہ ہو, اللہ کی قدرت ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور ان کی قوم کے لیے 12 راستے بنا دیتے ہیں. تو عام طور پر اصطلاح میں انبیاء کے جو خرق عادت واقعات ہوتے ہیں اس کو معجزے سے تعبیر کیا جاتا ہے, اور جو اولیاء کے ہوتے اس کو کرامات. اور شرح عقائد جو ہمارے عقائد کی کتاب ہے اس میں یہ جملہ ہے وَكَرَامَاتُ الْأَوْلِيَاءِ حَقٌ, اولیاء کے کرامات حق ہیں. لیکن جیسے مفتی صاحب نے 2 باتوں کی طرف اشارہ کیا کہ اس کو یہ دیکھا جائے اس کی تاریخی سند کیا ہے, حیثیت کیا ہے. خدا نخواستہ یہ اپنی طرف سے من گھڑت چیزیں تو نہیں ہے, یعنی کہ جس سے لوگوں کے عقائد میں فرق آ رہا ہے. تو مستند واقعات, کرامات, معجزات وہ ایک مسلمانوں کے لیے جو ہے کتنا کرامت کے لیے ثبوت کے لیے کیا چاہیے, یا نبی کے معجزے کے لیے کیا چاہیے, اور معجزہ جو اس کی فضیلت میں اس کی بات ہے. دیکھیں معجزے کی فضیلت تو یہ ہے نا کہ وہ تو جیسے ہم نے کہا کہ اب جتنے بھی انبیاء اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دیا, اور جتنے بھی اللہ کے ولی آئے ان کو کرامات دی. بلکہ ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف یوں اشارہ کیا لو اقسم علی اللہ لا برا, کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اللہ کے نام کی قسم کھائیں, اللہ پاک ان کی قسم کو پورا کرتے ہیں. یعنی من کان للہ کان اللہ لہ, یہ تو بہت بڑی بات ہے. جو اللہ کا بنا اللہ اس کے بن گئے. پھر تشریح ہے اللہ اس کی آنکھ بن کر دیکھتے ہیں, اللہ اس کے کان
بن کر سنتے ہیں اور اللہ پاک اس کے تمام معاملات میں نگہبان اور اس کے جو ہے وکیل ہو جاتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ معجزات اور کرامات مسلمانوں کا خاصہ ہیں اور اس سے عقیدہ مضبوط ہو. سبحان اللہ. جی نوید صاحب میں جو ٹائم ہو بات گیا. اہم نوید عرض بھائی کر میں بڑی عام بات آج آپ کا ٹائم آپ سے لے رہا ہوں. کرامت یا جو معجزہ ہوتا ہے، کرامت کے لیے وہ قطعی سندیں یہ اس کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ ایک خلق کا اس کو بیان کر دینا ہی کافی ہوتا ہے. ایسی بے شمار چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اصول ہیں، ضوابط ہیں، ان کے اوپر نہیں پوری اترتی، لیکن ہم ان کو یقین رکھتے ہیں. مثلا آپ نے بالا کوٹ دیکھا؟ جی. آپ دیکھا. اچھا، آپ کے سے میں ایک روس کے شہر کا سوال پوچھوں، ماسکو آپ نے دیکھا؟ جی. اچھا، آپ نے کون سے شہر نہیں دیکھا؟ کون سے شہر نہیں دیکھا آپ نے؟ انڈین کشمیر میں کینیڈا نہیں گیا. اچھا جی، آپ کینیڈا نہیں گئے. میں ٹورنٹو نہیں گیا. آپ ٹورنٹو نہیں گئے. جی. اب آپ نے ٹورنٹو نہیں دیکھا تو ٹورنٹو ہے؟ جی ہے. ہاں. آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے تو کیسے آپ گواہی قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہیں ٹورنٹو ہے؟ نہیں وہ بھائی آپ کہہ سکتے ہیں. میں کہہ سکتا ہوں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹورنٹو ہے، میں نہیں گیا، میں نے نہیں دیکھا، پر میں گواہی دیتا ہوں. تو گواہی تو وہ ہوتی ہے کہ جو تو یقین کئی دفعہ اس طرح بھی آ جاتا ہے. اچھا فیصل بھائی، بڑی اہم بات جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ جو آپ نے سوال کیا نا، عام طور پر جو آج کل انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے بات ہوتی ہے وہ شاید معجزات کو لے کر نہیں ہوتی. ہمارے عصر میں جو ملحدین اور دیگر لوگ جو معاملات کرتے ہیں، صرف یہ بڑی اہم بات ہے اور یہ جانی چاہیے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، وہ جو اعتراضات ہو رہے ہیں آج کل وہ یہ ہو رہے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے اگر کوئی ایسا عمل کیا یا نکاح کیا یا کوئی روایات کتب میں موجود ہوتی ہے تو اس پر وہ بحث کرتے اور کہتے دیکھو جی یہ روایت ہے اس کتاب میں، یہ نبی کے متعلق کیا نبی ایسا کر سکتا ہے؟ اگر نبی نے ایسا کیا تو یہ ہو گیا، یہ صحابی نے کیا تو یہ ہو گیا. تو ہم بنیادی اصولی بات یہ کرتے ہیں، علماء یہاں موجود ہیں، اگر ایسی روایت جو قرآن کے خلاف ہو، جو نبی کی شان اور عظمت کے خلاف ہو، وہ کتنی معتبر کیوں نہ ہو، ہم اس روایت کو چھوڑ دیں گے. ہم نبی کی شان، عزت اور عظمت کو قبول کریں گے. روایت ہمارے پیش نظر کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے کہ وہ روایتیں جن میں انبیاء کی عظمت کو کم کیا جائے یا نبی علیہ السلام کے حوالے سے کوئی ایسی عیب کی بات ہو، وہ روایت ہی نہیں، ہم اس کو قطعاً کسی صورت نہیں مارے گے. علماء علم کلام نے اس پر بڑی ابحاث لکھی ہے. تو یہ جو روایتوں کو بنیاد بنا کر بعض کتابوں کو بنیاد بنا کر انبیاء کرام پر طعن کیا جاتا اور لوگوں کو اللہ رب العالمین اور نبی سے دور کیا جاتا اور گستاخی کے راستے کھولے جاتے، اس کا قلع کم ہونا چاہیے. ریپ اپ کریں سر. جی بالکل، میرے پاس صرف 1 منٹ ہی رہ گیا. میں آتا ہوں آپ کے اسی پہلے موضوع کی طرف. بدگمانی جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اس کو اگر وہ لے کر آگے چلتا ہے تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ خود معاشرے میں تنہا رہ جاتا ہے. اس لیے جن کے دلوں میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے وہ اس کو پہلے دن سے ہی ختم کرنے کی کوشش کریں. میں یہ حدیث کے مفاہیم بیان کر رہا ہوں. دوسرا اس کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ جب بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، اس بدگمانی کے نتیجے میں انسان نیکیوں کو دیکھنا چھوڑ دیتا ہے، برائیوں ہی کو دیکھنے کی عادت بنا لیتا ہے. اس کے نتیجے میں اس کے اندر روحانیت، معنویت، نورانیت ختم ہوتی چلی جاتی ہے. بالکل. تھینک یو سو مچ. مجھے آگے بڑھنا ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بات میں ہمیشہ اپنے دوستوں یاروں سے کہتا ہوں اور سمجھاتا بھی ہوں. جب وہ بہت پریشان ہوتے ہیں، ان کو بہت ساری باتیں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو میں اتنا سا کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ کو کوئی نیچے کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کے بارے میں غلط بات کر رہا ہے یا آپ کے بارے میں غلط افواہیں اڑا رہا ہے، تو یہ سمجھ جاؤ کہ وہ تم سے بہت نیچے ہے، اسی لیے وہ تمہیں نیچے کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے اور تم بہت اوپر ہو. سو اینی وے، اپنا خیال رکھیں، کوشش کریں ان چھوٹی چھوٹی برائیوں سے دور رہیں. ان سب کا پھر مسئلے جو ہے نا وہ بہت آگے بڑھ جاتے ہیں. سمجھانے کا ہماری ایک کوشش ہے، اللہ کرے لوگوں کو سمجھ آئے. اذان فجر کا وقت ہوا ہے، اس کے بعد آزاد جمیل صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ان کا بیان سنیں. مجھے اجازت دیں، افطار پہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على اللهم رب هذه الزحمة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. الحمد للہ الذی من علینا بجزیل النعم وبمحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکون علیہم شہیدا وتکونوا شہداء علی الناس ولیظہرہ علی الدین کلہ والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. میرے محترم عزیز و میرے بھائیو دوستو، انسان کے اندر نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں چیزیں رکھی ہیں، مثبت سوچ اور منفی سوچ، مثبت رویہ اور منفی رویہ، یہ دونوں ہیں انسان کے اندر. انسان غصہ، محبت، نفرت، مودت، یہ تمام چیزیں کیسے لے کے آتا ہے؟ انسان غصہ یہ خود بخود آتا ہے، لیکن بردباری، حلم، صبر یہ کرنا پڑتا ہے. محبت کرنی پڑتی ہے، نفرت خود بخود ہوتی ہے. تو اسی طرح ذہنوں میں جو فطور پلنے لگتا ہے یہ انسان کو وہاں تک پہنچا دیتی ہے. جو بڑے گناہوں سے انسان اتنا جلدی نہیں گرتا جتنا انسان کو جب منفی سوچ اتنی حد تک بڑھ جائے کہ وہ اس سے آگے برداشت کی قوت کو ختم کر دیتا ہے. تو پھر وہ انسان بظاہر انسان ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جو اس کا قیمتی اثاثہ ہے، اس کی قیمتی دولت ہے، وہ چھین لی گئی ہے. تو اس میں پہلی بات ہے بدگمانی، کسی کے لیے غلط سوچنا، کسی کے بارے میں غلط رائے قائم کرنا، کسی کے بارے میں غلط تجزیہ دینا، کسی کے بارے میں بغیر تحقیق کے بات کرنا. اور عقل کی، دماغ کی، جب آپ کسی کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو بڑا جھوٹ ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ بدگمانی کرنا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور بدگمانی حرام بھی ہے. بدگمانی کرنا حرام ہے. بدگمانی مطلب کیا ہوا کہ ایک آدمی کے دو رخ ہوتے ہیں یا دو نقشے ہوتے ہیں یا اس کے سامنے دو رخ ہیں، تو آپ نے ان دونوں میں سے منفی رخ کو ایکسیپٹ کیا اور اس کے مثبت رویے کو آپ نے نظر انداز کر دیا. اور جس سے تھوڑی سی بھی کھٹپٹ ہوتی ہے، تھوڑی سی بھی ناراضگی ہوتی ہے، اس کے لیے بدگمانی ویسے ہی خود بخود پیدا ہوتی ہے. خود بخود اندر جذبات ابھرنے لگتے ہیں جس سے تھوڑی سی بھی ناراضگی واقع ہو. اور جو دو لوگ آپس میں کوئی بات کریں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے جتنے افراد ہوں وہ کبھی بھی کان میں سرگوشی نہ کرے. اس چیز کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی ایسا کام، کوئی ایسی نقل و حرکت نہ کریں جس سے لوگوں میں بدگمانی پھیل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات کر رہے تھے، اور جس سے بات کر رہے ہیں وہ خاتون ہیں، اور وہ خاتون کوئی غیر نہیں ہے، آپ کی اپنی زوجہ ہے، آپ کی اہلیہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند صحابہ نے دیکھا تو انہوں نے دیکھ کے آگے بڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، ان سے بات کی کہ بھائیو آپ کے دل میں کوئی بدگمانی نہ آ جائے کہ یہ خاتون کون تھی جس سے اللہ کا نبی بات کر رہے تھے. تو فرمایا یہ کوئی اور نہیں تھی، یہ آپ امت کی ماں، یہ تو امت کی ماں ہے، اور یعنی میری زوجہ ہے. میں اپنی بیگم سے بات کر رہا تھا، میں حضرت زینب سے بات کر رہا تھا، یہ میری بیگم ہے. تو کوئی ایسا خیال دل میں نہ آ جائے. تو ہمارے ہاں بدگمانی نے
معاشرے میں وہ آگ لگا دی کہ اب مثبت سوچنا آدمی اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے۔ کوئی آدمی کسی کے لیے چپ ہو جائے نا تو اگلے ان کو کھونستے ہیں، بڑا بزدل آدمی ہے، بڑا بغیرت آدمی ہے۔ اور جو جس حد تک لوگوں کے لیے غلط جذبات رکھے، غلط رویے رکھے اور غلط بدگمانیاں رکھے، اس سے مزید کمنٹس لیے جاتے ہیں۔ اچھا اور کیا دیکھا تھا آپ نے؟ اچھا اور کیا دیکھا؟ کس طرح ہوا؟ کون تھا؟ کون تھی؟ یہ چیزیں مزید ان سے اگلوایا جاتا ہے، اور وہ دو چار چیزیں رنگ لگا کے نا اس کو جس طرح پیش کر دیتی ہیں۔ انہیں نہیں پتا کہ ایک بدگمانی نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچایا، اور اسی کا اثر معاشرے میں بھی ہوتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نہر کے کنارے گزر رہا تھا، ایک نوجوان لڑکی ایک نوجوان لڑکا ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک جام بھی رکھا ہوا ہے، اور سورج غروب ہونے کی دیر ہے۔ تو مجھے لگا کہ یہ جو دو نوجوان، ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، تو یہ انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے ہی سورج غروب ہو یہ جو جام رکھا ہے، گمان ہے کہ یہ شراب ہوگی، یہ پئیں گے اور بدکاری میں مبتلا ہوں گے۔ تو یہ بیٹھے رہے، دیکھتے رہے، سورج غروب ہوا، دونوں نے جام اٹھایا، پیا، اور پینے کے بعد دونوں نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ منہ پہ پھیرا جیسے دعا کے بعد، اور بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر بعد جب سورج غروب ہوا، مصلی بچھایا، نماز پڑھی۔ میں نماز کے بعد جب ان کے پاس پہنچا کہ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، اور میں ان کے پاس آیا اور میں نے ان سے عرض کیا کہ اے نوجوان، اے میرے بھائی، یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ میری بہن ہے، میں بھائی ہوں۔ تو وہ کیا الفاظ انہوں نے کہا، مجھے کبھی اتنا دکھ نہ ہوا جتنا اس دن اپنی بدگمانی پہ ہوا جو ان کے لیے قائم ہو گئی تھی۔ اور فرمایا کہ میں نے آگے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہو، کون ہو؟ کہا انہوں نے جو بات کی کہ ہم سادات ہیں، ہم سید ہیں، اور ہمارا روزہ تھا، ہم روزے کی حالت میں تھے، ہم یہاں نہر کے کنارے آئے کہ آج ہم سورج غروب ہونے کے بعد یہی روزہ افطار کریں اور یہی نماز پڑھیں اور پھر گھر کو لوٹ جائیں۔ تو میرے عزیزو، یہ غلط رائے قائم کرنا یہ بدگمانی ہے۔ اس کی گھروں میں بھی کسی گھر میں بدگمانی کی گنجائش نہ ہو، کسی گھر میں کسی کے لیے برا کہنے کی گنجائش نہ ہو، فوراً ٹوک دیا جائے کہ بیٹا آج کہا کل ایسا نہ کہنا۔ یہ گھروں سے تربیت دی جائے کہ ہو سکتا ہے وہ اس کی بہن ہو، وہ اس کی بیوی ہو، وہ اس کی والدہ ہو، فوراً غلط سوچنا کس نے اجازت دی ہے کہ آپ کسی کے لیے غلط فیصلہ کریں اور اس کو غلط ٹھہرائیں؟ آپ بھلے وہ سامنے والا غلط ہے، آپ اپنا گمان گندا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو بدگمان کیوں کر رہے ہیں جو کہ حرام ہے؟ اگر وہ بھی حرام کر رہے ہیں جیسا آپ کا گمان ہے تو آپ بھی حرام کر رہے ہیں ان کے لیے بدگمانی سوچ کے، تو دونوں برابر ہو گئے۔ تو میرے بھائیو، اس چیز سے بچنا ہے، اس چیز سے پیچھے آنا ہے۔ فلاں نے دعوت میں نہیں بلایا، بدگمانی۔ فلاں میرے گھر کے قریب سے گزرا، پوچھا بھی نہیں، بدگمانی۔ فلاں نے میرا فون نہیں اٹینڈ کیا، بدگمانی۔ فلاں نے میرا میسج بھی سنا، رپلائی نہیں کیا، بدگمانی۔ فلاں گزر رہا تھا، سلام بھی نہیں کیا، بدگمانی۔ ارے میرے بھائی، ارے میرے بہن، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس حال میں تھا، وہ کس کیفیت میں تھا، وہ کس سوچ میں تھا، وہ کس پریشانی میں مبتلا تھا؟ اتنی جلدی لوگوں کے لیے فیصلہ کر دینا یہ بڑی ناانصافی ہوگی۔ تو بدگمانی سے بچنا، جس کے لیے قرآن کا بھی حکم ہے کہ اس سے بچو، اس سے بچو، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا گمان رکھنا عبادت ہے۔ جس طرح باقی نیک اعمال پہ اجر ملتا ہے، جب آپ اچھا گمان کسی کے لیے قائم کریں اس پہ بھی اللہ کے ہاں اجر ملتا ہے، اس پہ بھی اللہ کے ہاں اجر ملتا ہے۔ یاد رہے،
اچھا آدمی خوبصورت ہو یہ دلیل نہیں ہے، لیکن اچھا آدمی ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے۔ خوبصورت آدمی اچھا ہو یہ دلیل نہیں ہے، لیکن اچھا آدمی ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں جنت نصیب کرے، ہماری دنیا اچھی ہو، تو ہم لوگوں کی دنیا جہنم بنانے سے بچیں، لوگوں کی دنیا کو جہنم بنانے سے ہم بچائیں، لوگوں کو سکھ دیں، دکھ نہ دیں۔ اور میں ایک بات ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں تو چونکہ یہاں بول ٹرانسمیشن کا حصہ ہوں اور عرصے سے، تو جو ہماری یہاں پر انٹرٹینمنٹ کی مختلف شوز ہوتے ہیں، آپ یقین کریں آپ ایک رخ دیکھتے ہیں، دوسرا رخ نہیں دیکھتے اور بدگمان ہو جاتے ہیں۔ میں نے تمام جتنے یہاں پر آرٹسٹ، تمام جتنے یہاں پر ٹک ٹاکرز تھے، سب کو میں نے یہاں نماز پڑھتے دیکھا، تراویح پڑھتے دیکھا، روزہ کھولتے ہوئے، سحری کرتے ہوئے۔ تو میں نے اللہ سے شکر ادا کیا کہ اتنے مصروف لوگ، اتنی مصروفیت کے ساتھ، اتنے کاموں کے ساتھ، اور مختلف کیٹیگری میں کام کرنے والے سیلیبریٹیز، لیکن ان کی کامیابی کے پیچھے یہ راز ہے کہ انہوں نے اپنے اللہ سے تعلق نہیں توڑا۔ بھلے جتنی پوسٹ پہ بھی پہنچے ہوئے ہوں، جتنے سبسکرائبرز ہوں، جتنے ان کی ویورشپ ہو، لیکن انہوں نے اپنے رب سے جو تعلق ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رشتہ ہے، ان کی ناقدری نہیں کی۔ تو میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بدگمانی قائم نہ کریں کہ جو یہ کر رہا ہے تو وہ کیسے کرے گا، جو اس طرح ہے وہ ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں، آپ اچھا رخ دیکھیں، غلط رخ نہ دیکھیں، غلط فیصلے کی طرف نہ بڑھیں۔ آپ غلط رائے قائم کر کے ان کا کیا بگاڑ دیں گے؟ لیکن اگر آپ اچھی رائے قائم کر دیں گے، آپ کو اجر ملے گا، انہیں اگر کوئی غلط کر رہا ہے انہیں ہدایت مل جائے گی۔ لیکن یہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کسی کو بنانے کے بجائے توڑ دیتے ہیں، کسی کو جوڑنے کے بجائے ان کے ٹکڑے کر دیتے ہیں، کسی کو قریب کرنے کے بجائے دور کر دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، گمان جو ہے اپنا درست رکھیں، اور کسی کو آپ موقع نہ دیں کہ کوئی بدگمانی میں مبتلا ہو۔ اور اچھا گمان ایک اچھے معاشرے کی سب سے بڑی دلیل اور پہچان ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاشرے میں وہ فرد، اور جس فرد سے افراد بنتے ہیں، لاکھوں آدمی کی کمی ایک فرد پوری کر لیتا ہے، لیکن ایک فرد کی کمی لاکھوں لوگ پوری نہیں کر سکتے۔ ایسا بنے جہاں جائیں روشنیاں آپ کے ساتھ ہوں، جہاں جائیں مہک آپ کے ساتھ ہو، جہاں آپ جائیں لوگ یہ ضرور دیکھیں کہ انہوں نے جس طرح اپنے جسم پر محنت کی ہے، اپنے اندر بھی محنت کرنی پڑے گی۔ جتنا باڈی پر محنت ہوتی ہے، چیسٹ پر اور مسلز پر، اسی طرح اب اندر پر بھی محنت کرنی پڑے گی، اندر پر۔ اور اندر سے مراد وفی انفسکم افلا تبصرون، ادھر دیکھو ادھر نہ دیکھو، دھندری دھندری اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں چار بنولے، سب سے پہلے اس کو چن۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔